अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो ख़बरों के हवाले से बात होगी। एक तो ये कि बैनुल-अक़वामी ब्रांड जैसे कि मैकडोनल्ड है, उनकी सेल्स पर बहुत बुरी तरह असरात मरतब हो रहे हैं इजरायली हमायत के बाद, और उस पे पाकिस्तान में कितने फ़ीसद कमी हो गई है ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या हालात लग रहे हैं अब मैकडोनल्ड के, KFC के, बाकी इदारों के। उसके अलावा दूसरी बात ये बताऊंगा कि नून लीग ने तो अपनी इलेक्शन मुहिम का तकरीबन आगाज़ कर दिया है और 10 तारीख तक टिकट्स का भी फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद वो कमेटी भी बना दी है। तो PTI ने अपनी इलेक्शन की क्या स्ट्रेटजी बनाई है, PTI की इलेक्शन मुहिम कब तक शुरू होगी। तो सबसे पहले मैकडोनल्ड की बात कर लेते हैं और इसराइली प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि गज़ा पर इसराइली हमले, बेईमाना किस्म के हमले जारी हैं और उसमें ख़वातीन, बच्चे और सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और किसी किस्म का भी परवाह नहीं की जा रही इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म की। आपको पता ही है कि कुछ दिन कबल UN में एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास हुई थी कि गज़ा में इसराइल हमले रोके, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने इसको खातिर में नहीं लाया, क्योंकि अमेरिका उसकी पुश्त पे है तो उनको कोई मसला ही नहीं है, और अमेरिका की फुल सपोर्ट के साथ जनाब वो जारी हैं उनके हमले। और इसराइल का ये दावा है कि जब तक हम हमास को ख़त्म ना कर लें मुकम्मल तौर पर, हम जारी रखेंगे गज़ा में। और ग्राउंड इनकर्जन भी हो रही है, ट्रेजिडीज़ भी सामने आ रही हैं, इंसानी अलमिए भी सामने आ रहे हैं, वो तस्वीर उनको देखा नहीं जा रहा। आज मैं एक देख रहा था वीडियो जिसमें एक डॉक्टर है जो कि किसी हॉस्पिटल में, इंडोनेशिया हॉस्पिटल है फ़िलिस्तीन का, गज़ा का, उसमें थी और वहाँ पर उसकी बेटी को लाया गया और जिस तरह वो तड़पी है और भागी है बेटी के पीछे, पैरामेडिक्स उसकी ज़ख्मी बेटी को लेके आ रहे थे। तो आप देखें तो एक एक इंसान में एक एक कहानी है, वहाँ पे एक एक अलमिया जन्म ले रहा है। और मुस्लिम ममालिक के हवाले से कंडमनेशन तो बहुत हुई है, लेकिन जो फिज़िकल एक्शन है वो अवेटेड है कि अभी तक किसी की तरफ से ऐसा एक्शन नहीं आया जो इसराइल को रोक सके। और ज़ाहिर है, कहते हैं ना, इकबाल ने कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हम ज़ईफ़ हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी अपने तई। पाकिस्तान में भी बड़े मुज़ाहरे हुए, आपको पता है JUI ने बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया था कोयटा में, जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया है, नून लीग ने बाकायदा जो है, आपको पता है नवाज शरीफ आए तो उन्होंने फ़िलिस्तीन का परचम भी उठाया और मरीम नवाज़ ने भी किया। इमरान खान की पार्टी ने, PTI ने यहाँ पर मुज़ाहरे की कॉल भी दी थी और उनका मुज़ाहरा करने नहीं दिया गया, उनकी तरफ से भी कॉल आई है। पाकिस्तान की मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं आप जो भी इसको बुरा कहें, हर किसी को जिसका मुँह आता है कि वो पाकिस्तान बहुत बुरा है, घटिया है, क्या किया उसने, लेकिन ये बात आप नहीं सोचते। आप एक बाहर से देखें आप पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पर, तो आप देखें दुनिया में कितने मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान हर मुस्लिम इशू पे स्टैंड लेता है, चाहे वो बोस्निया का इशू हो, चाहे कब्रस का इशू हो, चाहे फ़िलिस्तीन का इशू हो। सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर तो हमारा अपना इशू है क्योंकि हमारा इंडिया के साथ तनाज़ा है, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान बोलता है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी मंदूब जो ख्वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने जो स्पीच की थी उसको पूरी दुनिया में सराहा गया मुस्लिम कम्युनिटीज़ की तरफ से। तो पाकिस्तान अपने तय जो कोशिश कर रहा है वो कर रहा है। लोगों को ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जाके लड़ जाए फ़िलिस्तीन इसराइल के साथ। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा अपने जहाज़ भी भेजे थे, और जो 60s की वॉर हुई थी इसराइल के साथ, और उसमें बाकायदा पाकिस्तानी पायलट्स ने हिस्सा भी लिया था। तो इंटरनेशनल डायनामिक्स अलग तरह की होती हैं कि आप जाके मथा नहीं मार सकते जबकि सारे हालात और ऑड्स आपके ख़िलाफ़ हों। बस ये वही जुर्म ज़ईफ़ी वाली बात है। लेकिन अदरवाइज़ जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारा सिर्फ मसला हो यानी कश्मीर का हो, तो कितने दुनिया के मुस्लिम ममालिक इस तरह खुलकर हमारे हक़ में सामने आते हैं और इस तरह खुल कर बात करते हैं इस वोकल अंदाज़ में जितने की पाकिस्तान करता है। तो इस वजह से मुझे तो इस पर फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान लूला लंगड़ा जैसा भी है वो मुस्लिम मफाद के लिए दुनिया भर में एक लीडरशिप का रोल अदा करता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में अवाम की तरफ से तो फ़लस्तीन की इतनी हमायत है कि फ़लस्तीन के एम्बेसडर ने भी कल सहाफ़ियों से मुलाकात की, बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा और आपको हम मस्जिद उल अक़सा में पाकिस्तानियों को वेलकम करेंगे। तो एक मतलब इस्लाम का रिश्ता है ना हमारा, और क्या रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है। वो उस पर कहते थे ना अली गिलानी साहब के, इस्लाम के रिश्ते से हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो वो नारा जो है दिलों को गरमा देता था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो बात यह है कि इस्लाम का ही हमारा रिश्ता है। उसी रिश्ते के तहत अब पाकिस्तान में बाइकआउट की मुहिम शुरू हुई है कि जिन जिन फूड चेन्स ने, जिन जिन इंटरनेशनल ब्रांड्स ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया उनके ख़िलाफ़। और जो मैकडोनल्ड है, जो आपको पता है बर्गर चैन है, इसने कहा था कि हम इसराइली आर्मी को मुफ्त में मील देंगे। उसके बाद से बहुत ज़्यादा बाइकआउट हो रहा है। मैं ख़ुद भी देख रहा था इस्लामाबाद में मैकडोनल्ड, पिंडी में मैकडोनल्ड, उस पर रश बिल्कुल नहीं रहा। एक सहाफ़ी फैज़ुल्लाह हैं कराची से, उन्होंने लिखा कि वहाँ पे भी रश नहीं है, और दावा भी ये किया कि 80% तक पाकिस्तान में मैकडोनल्ड की सेल्स कम हो चुकी हैं। मैकडोनल्ड के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक, कंपनी के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 80% से ज़ायद उनकी सेल्स कम हो चुकी हैं। इस पर सोशल मीडिया में बहस जारी है और ज़ाहिर है लोगों ने बाइकआउट कर रखा है। आपको पता है मैकडोनल्ड के हवाले से एक बहुत दिलचस्प वाक़या ये भी हुआ था कि लंदन में जो उनकी ब्रांच है उसमें
کچھ فلسطینی لوگوں نے جا کر جو حمایتی ہیں غزہ کے، انہوں نے جا کر چوہے چھوڑ دیے جن کے اوپر فلسطینی پرچم بنے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے گاہک وہاں سے چلے گئے اور مطلب ایک دلچسپ قسم کا پروٹیسٹ کیا تھا، تو وہ بھی خبر کل سامنے آئی تھی۔ تو میک ڈونلڈ کا ایک مکمل بائیکاٹ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو باقی برانڈز ہیں KFC اس کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ میں تو آپ کو بتاؤں کہ سودا لینے جا رہا تھا میں تو وہاں پر جو میری وائف ہیں انہوں نے کہا ہم تو کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں لیں گے، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں بچ رہی تھیں، ہم نے کہا کیا لیں، یعنی کہ وہاں پر جو صابن ہے جی یہ اسرائیلی ہے، یعنی میری تو بڑی بچت بھی ہوئی ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا بالکل بالکل یہ پروڈکٹ نہیں لینی، وہ نہیں لینی، میرے گھر والوں کو بڑا وہ ہے اس میں کمیٹڈ ہیں کہ یار غزہ کی جو غزہ میں جو انسانی المیہ ہے اس کے بعد ہم کسی ایسی پروڈکٹ کی سپورٹ نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے خون کے سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں۔ تو پاکستان میں یہ بڑا ایک چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں گروسری سٹورز پہ بھی دیکھیں امپورٹڈ آئٹمس کی کافی کمی ہوئی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کی بچت بھی ہو رہی ہے، اور میڈ ان پاکستان پروموٹ کرنا میرے خیال میں ایک بہت نیشنل اور اچھا کاز ہے جس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ اب فوڈ میں دیکھ لیں تو پاکستان میں جو لوگ اس کا الٹرنیٹ بتاتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں ایک چیزیے سے ایک پیزا ہے، وہ بہت اچھی ایک برانچ ہے جو بڑا اچھا چل رہا ہے، ایک اور ہے برگر لیب بنی ہے وہ اچھی ہے، وہ پاکستان کے اپنے برانڈز ہیں نا، آپ ان کو پروموٹ کریں، ان کو کریں، ان کی کوالٹی بہتر ہوگی جب آپ سیلز دیں گے، اور کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، کسی گھٹیا برانڈ کو میں نہیں کہہ رہا آپ سپورٹ کریں، ظاہر ہے مجبور کریں، کمپٹیشن ہوگا، جب آپ ان کو سپورٹ کریں گے پیٹرنیج دیں گے تو ان کی چیزیں بھی بہتر ہوں گی۔ OPTP جو ایک ہے ہاٹ پوٹیٹو 1 پوٹیٹو 2 پوٹیٹو، وہ ان کے بڑے اچھے ہے، وہ پاکستانی ایک اسٹوڈنٹس نے بنائی تھی۔ اسی طرح پاکستان کے جو برانڈس ہیں، میں تو اب جہاں جاتا ہوں میں دیکھیں میں جوتے لیے تھے اپنے لیے، میں لینے گیا امپورٹڈ، سارے ویسے بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور دیکھا کوئی فرق نہیں ہے، پاکستان کے بہت اچھے برانڈز ہیں اپنے، ان سے آپ اپنے لیں۔ لیدر میں تو ہم سے کوئی آگے نہیں ہے، کپڑوں میں ہم سے کوئی آگے نہیں ہے، اور ہماری اکانومی کو بھی سپورٹ ہوگی کہ آپ بائے پاکستانی، پروموٹ پاکستانی پروڈکٹس، اس پہ آپ عمل کریں۔ ہر چیز کے الٹرنیٹس کچھ نہ کچھ موجود ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے الٹرنیٹس نہیں ہیں، کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ ہے تو اس کے بدلے میں میڈی کیم ہے، وہ اتنی کوالٹی کی نہیں ہے، ڈنٹونک تو آپ نہیں یوز کر سکتے۔ کسی نے مذاق بھی اب بن رہے ہیں، کچھ میمز بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہ رہ گیا تو بس، اگر ہم نے صرف لوکل چیزوں کو پروموٹ کیا تو ہاشمی سرما ہی رہ جائے گا اور کوئی تیل رہ جائیں گے، لیکن بہرحال چیزیں ہیں، بن رہی ہیں پاکستانی برانڈز، ہمیں برانڈز کو پروموٹ کرنا پڑے گا جو لوکل برانڈز ہیں۔ اور یہ آپ کو میں نے میکڈونلڈ کے حوالے سے بتائی، کچھ سیاسی بات بھی آپ کر لیتے ہیں کہ آپ الیکشن کا ایک ماحول بن گیا ہے پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ فروری تک ایک ٹارگٹ کیا گیا کہ فروری تک پاکستان میں نیا وزیر اعظم آ جانا چاہیے، فروری کے مڈ تک پاکستان میں نئے وزیر اعظم کے اوتھ لینے کی باتیں اسلام آباد میں بہت گرم ہیں کہ 15 فروری کو اسلام آباد میں ایک نیا وزیر اعظم ہوگا۔ یعنی نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اس پہ بھی بہت ساری رائے ہو رہی ہیں کہ نون لیگ کو بڑا فیور کیا جا رہا ہے، نون لیگ میں شہباز شریف یا نواز شریف ہوں گے، اب نواز شریف ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے، اب اس پہ تکے لگا رہے ہیں مسلمان۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا، IMF کا وفد اسلام آباد میں ہے، ہم بہت عرصہ تک الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے، تو الیکشن انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں بڑی قوی امکان ہے کہ ہو جائیں گے، اس سے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ اب ڈیلے ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نون لیگ اگر آج کل اندر کی جماعت ہے اور اس کو فیورز بھی مل رہی ہیں، تو نون لیگ نے تو اپنا سارے بورڈز بنا دیے ہیں الیکشن کے ٹکٹس کے لیے، ایک کمیٹی منشور کے لیے بنا دی عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں، وہ منشور بنا کے 10 تک اس کو رپورٹ دے گی، بیسیکلی سارا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ اور نون لیگ اگر اس وقت فیورٹ جماعت ہے، لاڈلی جماعت ہے، تو نون لیگ نے تو کہہ دیا الیکشن ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لاڈلوں کی طرف سے اعلان ہو گیا، تو اعلان تو ہو گیا، الیکشن تو ہو رہے ہیں، اب الیکشن ہو رہے ہیں، نون لیگ نے پوری تیاری کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو معاملات کو خود ہی گرما رہے ہیں۔ زرداری صاحب کا بیان کل کے سامنے آیا جس کو رپورٹ کیا میڈیا نے کہ جی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ کل فیصل کریم کنڈی جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ جی نہیں بننے دوں گا، انہوں نے البتہ یہ کہا کہ جی بلاول بنے گا تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بہرحال یہ سیاست ہوگی، لیکن جو پوائنٹ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اور جو ساری جماعتوں نے تیاری شروع کر دی ہے، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ PTI کی کیا تیاری ہے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت وہی جماعت ہے جو زیر اعتاب ہے، اور اس کا تیاری کا کیا انتظام ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے الیکشن انہوں نے بھی لڑنے ہیں، اور پاپولر پاکستان میں ہے، اس پہ کوئی بندہ اگر کوئی شک کرے گا تو وہ صحیح رپورٹر نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ان کا ہے۔ اگر نون لیگ نے تیاریاں کی ہیں تو PTI نے کیا تیاریاں کی ہیں، تو PTI کے جو اندرونی ذرائع ہیں اس کے مطابق پارٹی نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کارکنوں کو متحرک ہونے کا پیغام دے دیا تھا، لیڈرشپ کا بھی تھا کہ کچھ جو لوگ ان کے روپوش ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاہور کی قیادت، پشاور کی قیادت، ہر جگہ سے جو قیادت کے چیدہ لوگ ہیں وہ روپوش ہیں یا جیل میں ہیں۔ آپ ان کے چیئرمین جیل میں ہیں، عمران خان صاحب وائس چیئرمین جو شاہ محمود قریشی وہ جیل میں ہیں، پرویز الہی جو صدر ہیں وہ جیل میں ہیں، یعنی کہ کوئی ان کا سرکردہ نام ایسا نہیں ہے جو جیل میں نہ ہو۔ جو جیل میں نہیں ہے انہوں نے یا تو کر لیا پریس کانفرنس اور وہ نہا دھو کے پوتر ہو کے دوسری طرف چلے گئے، اور جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور وہ صحیح لیڈر ہے وہ جناب روپوش ہیں۔
تو پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کے مطابق جو ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گا الیکشن کمیشن، آپ کو پتہ ہے، اور وہ جلد کر دے گا، اور اس کو ظاہر ہے کوئی 58 دن کا ٹائم ہوتا ہے، الیکشن سے 58 دن پہلے شیڈول اناؤنس ہونا ہوتا ہے، تو امید ہے کہ دسمبر میں شیڈول آ جائے گا۔ تو جو شیڈول آئے گا جو ہی، تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اپنے روپوش رہنماؤں کو کہیں گے وہ منظر عام پہ آ جائیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ کارنر میٹنگز بھی کی جائیں گی جو ورکرز کے ساتھ، ورکرز کنونشن کا بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آرگنائز کیے جائیں اور ورکرز کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں۔ پارٹی کا ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ایک لیڈرشپ کا بہت رول ہوتا ہے، اگر آپ کی درمیان کی لیڈرشپ نہ ہو نا، تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں گئے تھے اور کچھ لیڈر ان کے جیل میں جا چکے تھے، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے ورکرز کو ڈھونڈتا ہوں، میں نہ ان سے بات کر پا رہا ہوں نہ ان سے رابطہ کر پا رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مڈل ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جو درمیانے درجے کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ کارکنوں اور لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ یعنی خان صاحب تک ایک رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو وہ غائب تھی، تو وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ابھی لیڈرشپ کی کمی بہت فیل ہوگی پی ٹی آئی کو، ڈیفینیٹلی فیل ہوگی، لیکن وہ کام کریں گے، اور ان کا فیصلہ ہے کہ جو پچھلے سال جیتے ہوئے الیکشن میں امیدوار تھے، جو پچھلے الیکشنز میں، ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں، اگر کسی جگہ پہ وہ دستیاب نہیں ہوں گے تو جو پرانے کارکن ہوں گے ان کو، اور جو سب سے بڑا ان کا ترپ کا پتہ وہ کھیلنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو وکلا برادری ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے، اور وکلا برادری کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑ بھی سکتے ہیں، انہوں نے ریسٹوریشن کی موومنٹ 2008 میں چلائی تھی، 2007 میں جو افتخار چودھری کی وہ کامیاب رہی تھی، ایک پورے ڈکٹیٹر تھے مشرف، ان کو شکست دی تھی، تو اب ان کا خیال ہے کہ وکلا بڑے ووکل ہوتے ہیں، تو وہ آگے آئیں گے تو ان کے خلاف کوئی بڑے ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہو سکیں گے، اور وہ الیکشن میں اسٹرانگلی کنٹیسٹ کریں گے، ان کے خلاف پولیس کوئی ایکشن نہیں لے سکے گی، لیکن یہ وقت آنے والا بتائے گا کتنے وکلا راضی ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار میں بھی اب پی ٹی آئی کے خلاف والی جماعت جو ہے، آسما جہانگیر گروپ، وہ جیت چکا ہے، پاکستان بار میں پہلے ہی پی ٹی آئی کے خلاف جو لوگ ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، تو وکلا کی بھی کوئی یونٹی نہیں ہے، لیکن کتنے وکلا ملتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ وکلا کو ٹکٹ دینے، جو ہی الیکشن کا شیڈول ہوگا پارٹی ورکرز کو کہا جائے گا، پارٹی جو روپوش لیڈر ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا، منشور وغیرہ ان کا پہلے سے تیار ہے، بیانیہ مزاحمت کا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔